نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 83۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، جبکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، چاہے خوشی سے اور چاہے مجبوراً، اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹا دیا جائے گا۔ اس آیت کی شان نزول میں بیان کیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ میں ہر فریق نے دین ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ جھگڑا لے کر حاضر ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں فریق دین ابراہیمی سے علیحدہ ہیں۔ اس فیصلہ سے دونوں ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے فیصلہ کو نہیں مانتے اور نہ ہم آپ کے مذہب کو پسند کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، جبکہ زمین و آسمان کی ہر شے جو ہے وہ اسی کی تابع فرمان ہے۔ دین اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک شروع سے ہی ایک دین رہا ہے، دین اسلام۔ ہر نبی یہی دین لایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یقیناً یہی دین لائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دین، دین اسلام، صرف اسی کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے۔ کائنات کی ہر چیز، زمین و آسمان، شمس و قمر، ستارے اور سیارے، فرشتے اور ہوائیں، غرض جو چیز بھی موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، خواہ یہ اطاعت اضطراری ہو یا اختیاری۔ بہرحال کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہے، اس کے حکم سے ذرہ بھر انحراف نہیں کر سکتی۔ انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی حد تک فرما برداری اور نافرمانی کا اختیار دیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ان سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ جن کاموں میں اختیار بھی دیا گیا ہے، ان میں بھی اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے کائنات کی تمام اشیاء کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ یہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر نازل کیا، اور تمام انبیاء اسی دین کی تبلیغ و اشاعت کرتے رہے ہیں، دین اسلام۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی فرمایا، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے، اور وہ سنتا اور جانتا ہے۔ آیت نمبر 84، قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ۔ کہیے کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد علیہم السلام پر۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اور جو بھی موسیٰ، عیسیٰ اور تمام انبیاء علیہم السلام کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی ایک کے مابین بھی کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام کی حقیقت اور اس کا خلاصہ بیان کرنے کا حکم فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس حکم پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا،
اور اس حکم پر جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام میں سے جو نبی گزرے ہیں ان کی طرف بھیجا گیا، اور اس حکم پر بھی جو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے نبیوں کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے۔ سو ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان بھی اس کیفیت سے کہ ہم ان حضرات میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ہم ایمان رکھیں اور کسی پر ہم ایمان نہ رکھیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کے مطیع ہیں، انہوں نے یہ دین ہم کو بتلایا اور ہم نے اختیار کیا، یعنی ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اس طرح ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اسی کو وحدہ لا شریک جانتے ہیں، اس کی تمام صفات کمال کے ساتھ، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ تمام عیوب اور تمام نقائص سے پاک ہے، اور اس کے نازل کردہ تمام احکام کے ہم پابند ہیں، اور ہم اس کے تمام احکام کو برحق جانتے ہیں، اور ہم ان شریعتوں اور صحیفوں پر بھی ایمان لائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور نسل یعقوب علیہم السلام پر نازل ہوئی تھی۔ ہم سب کو برحق جانتے ہیں، ہر نبی کو سچا اور توحید کا علم بردار جانتے ہیں، اور جو کتابیں اور صحیفے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء علیہم السلام کو دیے گئے سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے۔ ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں، اسی طرح ہم سب انبیاء کو بھی اللہ کے سچے پیغمبر جانتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ کے برگزیدہ بندے اور توحید کے داعی سمجھتے ہیں۔ اے اہل کتاب، ہم تمہاری طرح نہیں ہیں کہ بعض انبیاء کی تصدیق کریں اور بعض کی تکذیب۔ ہم تو اسی وحدہ لا شریک کے احکام کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، اسی کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اور اسی کے لیے اپنی اطاعت اور بندگی کو مخصوص کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی دین اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور پھر آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہے گا۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے دین اسلام کی تمام حقیقت اور خوبی ظاہر کی۔ اس کے بعد اس آیت میں فرمایا کہ تمام حقیقت اور خوبی ظاہر ہونے کے بعد پھر اس کو ترک کرنا، دین اسلام کو نہ ماننا سخت بے دینی اور بے انصافی ہے، کیونکہ دین اسلام کے علاوہ جو بھی کوئی اور دین تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے قبولیت حاصل نہیں ہوگی، وہ نجات سے محروم رہے گا، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، اس کی تمام کی کرائی محنت آخرت میں برباد ہو جائے گی، نہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت حاصل ہوگی اور نہ نجات ملے گی۔ رب کریم نے خود قرآن پاک میں فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص ایسا عمل اختیار کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ اگلی 4 آیات کو ہم اکٹھا لیں گے، آیت نمبر 86، 87، 88، 89۔ آیت نمبر 86، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہد القوم الظالمین۔ کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ رسول حق ہے، اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 87، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ آیت نمبر 88، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، اسی لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، نہ ان کو کوئی مہلت ملے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کے مخاطب اہل کتاب ہیں، خواہ وہ یہود ہوں یا نصارہ۔ یہ دونوں فریق آنے والے نبی کے منتظر تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت تورات میں بھی موجود تھی اور انجیل میں بھی۔ جب یہ نبی مبعوث ہوا تو انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہی فرماتے ہیں کہ بے شک وہ جانتے ہیں کہ یہ نبی برحق ہے اور ان کے دل ایمان لے آئے ہیں، ان پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے، لیکن دنیاوی مسلطیں ان کے آڑے آئیں اور انہوں نے زبان سے آنے والے نبی کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا جو جان کر اور دل میں مان کر آنے والے نبی کے منکر ہوئے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے ظلم اور تکبر کے مارے ان معجزات کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اہل کتاب جب آپس میں باتیں کرتے تو کہتے تھے کہ یہ واقعتاً نبی آخر الزماں ہیں جو ہماری کتابوں میں بیان کردہ پیشن گوئیوں کا مصداق ہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ علقمہ کے 2 بیٹے ابو حارثہ اور قرظ جب نجران سے مدینہ منورہ چلے آ رہے تھے تو راستے میں قرظ کے گھوڑے کو کہیں ٹھوکر لگی تو اس نے کہا، تَئِسَ الْأَبْعَدُ، ہلاک ہو جائے وہ دور والا، یعنی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس کا اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا، نعوذ باللہ۔ اس پر ان کے بڑے بھائی ابو حارثہ نے کہا، بل تئست امک، بلکہ تیری ماں ہلاک ہو جائے۔ اس نے کہا، میرے بھائی تمہیں میری بات اس قدر بری کیوں لگی؟ ابو حارثہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، یقیناً یہ وہی نبی امی ہے جس کے ہم منتظر تھے۔ قرظ نے کہا، جب آپ یہ سب جانتے ہیں تو ان پر ہم ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ ابو حارثہ کہنے لگا کہ ان بادشاہوں نے ہمیں بڑا مقام و مرتبہ عطا کر رکھا ہے، اگر ہم ایمان لے آئے تو وہ ہم سے یہ سب کچھ چھین لیں گے۔ یہ لوگ سلطنت روما کے تحت تھے اور انہیں مصر کی حکومت کی طرف سے بڑی بڑی مراعات حاصل تھیں، انہیں مال، دولت، عزت، وجاہت حاصل تھی۔ ابھی یہ لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو ان کا یہ حال تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب کئی روز گزارنے کے بعد اور مباہلہ سے راہ فرار اختیار کرنے کے بعد واپس جاتے ہوئے انہیں کس قدر یقین حاصل ہو گیا ہوگا کہ یہی وہ نبی آخر الزماں ہیں جن کے وہ منتظر ہیں۔ ان کے دل گواہی دے چکے تھے کہ یہی رسول برحق ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ رب کریم آیت نمبر 87 میں فرماتا ہے، اولئک جزاؤہم، یعنی یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ آیت نمبر 88 میں فرمایا کہ وہ اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت ملے گی۔ پھر اسی پر ان بدبختوں کو بھی قیاس کر لو جو قلبی معرفت اور یقین کے درجے سے بڑھ کر ایک مرتبہ مسلمان بھی ہو چکے، پھر دنیاوی اغراض اور شیطانی اغوا سے مرتد ہو گئے۔ یہ ان پہلے لوگوں سے بھی زیادہ کجرو اور بے حیا واقعہ ہوئے، اس لیے ان سے بڑھ کر لعنت اور عقوبت کے مستحق وہ ہوں گے۔ تفسیر عثمانی، یعنی اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام مسلمانوں کی ان پر لعنت ہے، بلکہ ہر انسان حتیٰ کہ وہ خود بھی اپنے اوپر لعنت کرتے ہیں جب کہتے ہیں کہ ظالموں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، گو اس وقت وہ سمجھتے نہیں ہیں مگر یہ لعنت خود ان پر واقع ہو رہی ہوتی ہے۔ لعنت اللہ سے مراد اللہ کا غضب ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد اللہ کا غضب ہے، لیکن اللہ کے غضب کے بعد اس کی رحمت سے دوری ضروری ہے، اس لیے لعنت سے مراد رحمت سے دوری ہے،
اور فرشتوں کی لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دور رہنے کی بد دعا ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت سے مراد کہ تمام مومن یا سب آدمی، خواہ وہ کافر ہوں یا مومن، کیونکہ کافر بھی منکر حق پر لعنت کرتا ہے، اگرچہ اس کی لعنت اسی پر پڑتی ہے کیونکہ وہ بھی منکر حق ہوتا ہے، مگر وہ حق کی شناخت نہیں رکھتا۔ تو مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن بعض کافر بعض کافروں پر بھی لعنت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا۔ آگے آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے حق کو نہ ماننے والوں کی پر لعنت فرمائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں جو منکر حق ہونے کے بعد تائب ہوئے اور انہوں نے اپنی اصلاح کی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، یعنی سچے دل سے ایمان لا کر عمل صالح کی روش پر گامزن ہو جائیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ نسائی، ابن حبان اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ ایک انصاری مسلمان ہونے سے کچھ مدت کے بعد مرتد ہو گیا۔ ایک انصاری مسلمان ہونے کے کچھ مدت بعد مرتد ہو گیا، لیکن بعد میں اسے پشیمانی ہوئی۔ اس نے اپنے خاندان والوں کے پاس پیغام بھیجا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی کو بھیج کر یہ دریافت کراؤ کہ کیا اب میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 آیات کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم سے لے کر الا الذین تابوا اور فإن اللہ غفور الرحیم تک اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ اس انصاری کے خاندان والوں نے اس کے پاس قبول توبہ کا یہ پیغام بھیجا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس انصاری کا نام حارث بن سوید تھا۔ جب اس کے خاندان والوں نے اللہ تعالیٰ کی یہ نازل کردہ آیات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے بیان کی، انہوں نے یہ آیات جا کر حارث بن سوید کو سنا دی۔ حارث نے کہا خدا کی قسم میری دانست میں تم بڑے سچے آدمی ہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے زیادہ سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دونوں سے بڑھ کر سچا ہے۔ اور اس کے بعد حارث رضی اللہ عنہ واپس آ کر مسلمان ہو گئے اور آخر تک بہت اچھے مسلمان رہے۔ آیت نمبر 90 ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی اور وہ یقیناً گمراہوں میں سے ہیں۔ گزشتہ آیت نمبر 99 میں ان لوگوں کا ذکر تھا جن کی توبہ قبول ہوگی۔ اب ان اگلی 2 آیات میں آیت نمبر 90 اور 91 میں مزید ان 2 قسم کے لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے جن کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ اس آیت نمبر 90 میں ان کا ذکر بیان کیا گیا جو کفر سے توبہ تو کرتے ہیں مگر ان کی توبہ صحیح اخلاص کی وجہ سے، دل کی سچائی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وہ دل سے توبہ نہیں کرتے، محض زبان سے توبہ کر دیتے ہیں، عمل میں وہ کفر ہی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں، آخر تک یہاں تک کہ انکار پر ترقی ہی کرتے چلے جاتے ہیں، نہ کبھی کفر سے ہٹنے کا نام لیتے ہیں اور نہ کبھی ایسا سوچتے ہیں۔ نہ وہ اہل حق کی عداوت کو ترک کرتے ہیں بلکہ حق پرستوں کے ساتھ عداوت اور جنگ و جدل ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ محض زبان سے یا کسی مصلحت سے توبہ کے الفاظ کہہ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یا بعض ایسے لوگ جو وقت نکل جانے کے بعد توبہ کرتے ہیں، جیسے فرعون نے بالکل ڈوبتے وقت توبہ کی، یا عذاب کے فرشتوں کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر جو توبہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہی لوگ گمراہ ہیں اور گمراہی ہی کی حالت میں قیامت کے دن اٹھیں گے۔ آیت نمبر 91
ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ تو ان میں یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے، تو ان میں سے کسی سے زمین کی مقدار کے برابر سونا بھی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے۔ تو اس آیت میں بھی ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پہلی آیت نمبر 90 میں ان لوگوں کا بیان تھا جنہوں نے ظاہری صرف زبان سے توبہ کی مگر دل سے توبہ نہ کی، ان کی توبہ اخلاص پر مبنی نہ تھی اور وہ اپنے عمل میں کفر میں ہی آگے بڑھتے رہے، حق پرستوں کی مخالفت میں ہی ساری زندگی کمر بستہ رہے۔ اور اس آیت میں آیت نمبر 91 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کفر کی راہ پر ہی چلتے رہے ساری زندگی اور بغیر توبہ کیے کفر ہی کی حالت میں مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا روئے زمین کے برابر بھی سونا، اگرچہ وہ سونے کی اتنی مقدار کو عذاب کے فدیہ اور معاوضہ میں لا کر پیش بھی کر دیں اور یہ کہیں کہ مجھ کو عذاب سے چھوڑ دو، تب بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر کے پاس اگر روئے زمین کے برابر روز محشر سونا موجود بھی ہو اور وہ بطور فدیہ کے عذاب سے رہائی کے لیے پیش بھی کرنا چاہے تب بھی قبول نہ کیا جائے گا، چہ جائے کہ وہ خالی ہاتھ ہو اور ایک ذرے کا بھی مالک نہ ہو، تو ایسے کو کون پوچھتا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا جو ان کو عذاب خداوندی سے بچا سکے۔ صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن ایک جہنمی کو لایا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم تو نے اپنی جگہ کیسی پائی؟ وہ کہے گا، اللہ بہت ہی بری۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا زمین بھر سونا دے کر ان عذابوں سے چھوٹنا تجھے پسند ہے؟ وہ کہے گا، ہاں اے باری تعالیٰ۔ اس وقت اللہ عز و جل فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، میں نے تو اس سے بہت ہی کم اور بالکل آسان چیز دنیا میں تجھ سے طلب کی تھی لیکن تو نے اسے بھی نہ کیا۔ چنانچہ وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ رب فرماتا ہے کہ ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ان عذابوں سے وہ اپنے آپ کو چھڑا سکیں یا کوئی ان کی مدد کر سکے، ایسا نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 92، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ گزشتہ آیت میں بتایا گیا تھا کہ قیامت میں کفار اپنی رہائی کے لیے اگر زمین بھر کر بھی سونا خرچ کریں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کا مال ان کے لیے نافع ثابت نہ ہوگا۔ اس کے برعکس یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا پسندیدہ ہے۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بر سے مراد جنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ ویسے تو اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی میں کتنی ہی معمولی اور چھوٹی چیز ہی کیوں نہ خرچ کریں، وہ قیامت کے دن ان کے لیے نافع اور مفید ہوگی، مگر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنی محبوب ترین چیز میں سے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس اخلاص کو جانتا ہے، تم بہت بڑا درجہ پاؤ گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تنفقوا مما تحبون، تم خرچ کرو اس میں سے جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو۔ تو مما کے لفظ سے مراد یہ ہے کہ اس میں سے، یعنی اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے۔
تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنی تمام پسندیدہ چیزیں تمام کی تمام اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نہیں فرما رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں سے جو بھی اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے جو بھی خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا درجہ اور بہت بڑا مرتبہ قیامت کے دن تمہارے سامنے اللہ کی رضا کی صورت میں اور انعامات کی صورت میں ہوگا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177 جسے ہم آیت البر کہتے ہیں، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نیکی کے مظاہر میں سب سے بڑی اور سب سے مقدم شے انسانی ہمدردی ہے، اور انسانی ہمدردی میں اپنا وہ مال خرچ کرنا یہاں مطلوب ہے جو خود انسان کو خود محبوب ہو، جو اسے اپنے آپ کو محبوب ہو۔ ایسا مال جو ردی ہو اور دل سے اتر گیا ہو، بوسیدہ ہو، وہ کسی کو دے کر اگر یہ سمجھا جائے کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کی ہے تو یہ بجائے خود حماقت ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کا بہت اچھا اثر قبول کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس وقت تمام انصار مدینہ میں سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے۔ وہ اپنے تمام مال و جائیداد میں سے بیرہا نامی باغ کو جو مسجد نبوی کے سامنے تھا سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اس کے کنویں کا میٹھا پانی نوش فرماتے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر وہ حضرت ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے تمام اموال میں یہ باغ بیرہا نامی باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، لہٰذا میں اس امید پر کہ جو بھلائی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی میرے لیے جمع رہے، میں اس باغ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے کہ جس طرح مناسب خیال فرمائیں اس کو تقسیم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، خوب، یہ بہت ہی فائدہ مند مال ہے، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر فرمایا، میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو اقربا یعنی اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بہت اچھا، پھر اسے اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم فرما دیا۔ اسی طرح بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا سب سے زیادہ عزیز اور بہتر مال وہ ہے جو خیبر میں میری زمین کا حصہ ہے، میں اس کو راہ خدا میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، فرمائیے میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے وقف کر دو اور پھل وغیرہ اللہ کی راہ میں کر دو، یعنی اصل زمین اپنے پاس رہنے دو اور پھل اللہ کی راہ میں وقف کر دو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں تلاوت کے دوران اس آیت پر پہنچا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب میں تلاوت کے دوران اس آیت پر پہنچا تو میں نے اپنے مال و اسباب کو اپنے تصور میں کیا تو مجھے اپنی رومی کنیز سب سے زیادہ محبوب نظر آئی، لہٰذا میں نے اسی کنیز کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ اب تک میرے دل میں اس کی ایسی محبت ہے کہ اگر کسی چیز کو اللہ کی راہ میں دے کر لوٹانا جائز ہوتا تو میں کم از کم اسے لوٹا کر اس سے نکاح کر لیتا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق روایت ہے کہ وہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے؟ انہوں نے فرمایا کہ شکر مجھے بہت پسند ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کروں۔ مال کی محبت یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ انسان جب مال دیتا ہے تو دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی کے کہنے کہلانے پر مال خرچ کرنا ہی بھی پڑے تو جی چاہتا ہے کہ تھوڑا سا مال یا کوئی تھوڑی سی معمولی چیز دے کر وہ چھوٹ جائے، کیونکہ مال کی محبت اس کے دل میں پیوست ہوتی ہے۔ لیکن اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جذبہ ایمانی دیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے تمام مال کی محبت پر بڑھ جاتی ہے۔ وہ اللہ کی محبت میں اپنا پسندیدہ مال بھی بہت صدق کے دل کے ساتھ، چاہتوں کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ وہ اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ مرتبہ حاصل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بھی یہ توفیق، یہ جذبہ،
یہ اخلاص، یہ سچائی، یہ نیکی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت کے مخاطب جہاں مسلمان اور نصارہ ہیں، بالخصوص یہود بھی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے اور بعد والی آیات میں بالخصوص انہی کا ذکر ہے۔ سود خوری کی وجہ سے بخل جو تھا وہ یہود کی طبیعتوں میں رچ گیا تھا۔ مذہبی تقدس اور پہچان کے لیے بعض وہ ظاہری رسومات کو ہی انہوں نے دین کی سربلندی کا معیار بنا رکھا تھا، اور اسی تقدس کے پردے میں ان کی تمام قباحتیں چھپ گئی تھیں، جن میں سے ایک قباحت بخل اور مال سے شدید محبت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس وقت تک ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ تو اس سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے کہ آدمی جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ پر روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ جان رہا ہوتا ہے کہ کیا وہ اپنی محبوب شے خرچ کر رہا ہے یا نہیں، اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہا ہے یا محض ریا، نمود اور شہرت کے لیے خرچ کر رہا ہے، کیا کوئی اپنی پسندیدہ چیز دینے کا صرف زبانی دعویٰ کر رہا ہے یا واقعی وہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بے شک اللہ جانتا ہے، اس سے بڑھ کر جاننے والا اور کون ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو شخص دے رہا ہے وہ واقعی اس کی پسندیدہ چیز ہے یا صرف ظاہری دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کے اخلاص، نیت اور سچائی کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ اور اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دینے کا اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔